فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 35 نمبر آیت تلاوت کی. کل جہاں ہماری بات ختم ہوئی کہ آل ابراہیم اور آل عمران یہ بات ہماری چل رہی تھی، کیونکہ آل عمران خالق نے وہ آل عمران چنی ہے جس کی آگے عمران علیہ السلام کی اولاد در اولاد در اولاد قیامت تک جس کی اولاد رہے، اور آج اسی کا 12واں امام موجود ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کل یہاں بات یہی ختم ہوئی. دیکھیں یہی نور چلتا ہوا جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، یہی نور چلتا ہوا جناب عبد المطلب تک جا کر یہ نور قرآن کہتا ہے تقلبک فی الساجدین، یہ نور ساجدین کی پیشانیوں میں منتقل ہوتا گیا، رحموں میں نہیں. میں پرسوں بیان کرتا پیشانیوں میں یہ نور منتقل ہوتے ہوتے سرکار جناب عبد المطلب تک پہنچ گیا. اب جناب عبد المطلب کے دو بڑے بیٹے، پہلے جناب عبداللہ علیہ السلام حضور پاک کے والد گرامی، اور سگے دوسرے بھائی ہیں جناب عمران جن کی کنیت ہے ابو طالب. خوش ہو جائے خوش ہو جائے. تیسرے ہمیں عمران مل گئے جناب عمران یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام. اب ان کی آگے آل بھی ہے، خود جناب ابو طالب علیہ السلام بھی موجود ہیں، رسول کی زندگی میں موجود ہیں جناب. اب جناب عبداللہ علیہ السلام سے سرکار دو عالم تشریف ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تھا کہ جو بھی بچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد ایسی بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. بات یہی چل رہی تھی کہ جناب مریم کا بیٹا ہے، شوہر نہیں. اب یہ جو بیٹا عطا ہوا یہ خلق سے نہیں ایجاد ہوا، امر سے بنا. اللہ کرے یہ باتیں سمجھ آ جائے. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے. روز میں کہتا رہا ہوں اور یہی بات ذہن میں رہے، جو بھی بیٹا امر سے بنے گا اس کی ماں کا بطول ہونا ضروری ہے. اللہ کرے یہ سمجھ آئے. اب اسی اصول کو آپ اپنا لیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے ہیں، کیوں کہ ماں بطول. اب شوہر نہیں ہے، ماں کیا بن جائے گی؟ بطول. اس کا طاہرہ ہونا ضروری ہے. بطول وہ ہوتی ہے مارعت حمرتن قطو، جو کبھی بھی سرخ پسینہ نہ دیکھے. ماشاءاللہ سمجھ آ گیا جناب، وہ بطول کہلاتی ہے. مارعت حمرتن قطو، حمرتن مانے سرخ پسینہ نہ دیکھے، وہ ہوتی ہے بطول. اب پتا چلا یہی بطول کا بیٹا چوتھے آسمان پر منتظر ہے ایک بطول کے آخری بیٹے کا. امام زمانہ علیہ السلام کا منتظر ہے کون؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام. پھر بات طے ہوئی رات یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام منتظر ہے منتظر کا، تو منتظر افضل ہوتا ہے منتظر سے. پھر جب عیسیٰ
امر سے بنا ہے تو پھر 12واں امام نطفے سے نہیں بنے گا. یہی بحث ہوئی تھی. نطفے سے نہیں بنے گا بلکہ وہ بھی امر سے بنے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، باپ نہیں، لیکن 12ویں امام کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، باپ بھی ہے. اور بیٹا ماں باپ کے ہوتے ہوئے قرابت سے نہیں بنے گا، امر سے بنے گا. سمجھ آئی میرے بھائی؟ یہاں تک بات ختم ہوئی. اب جناب عبداللہ علیہ السلام اور جناب عمران ابو طالب علیہ السلام دونوں سکے بھائی. جناب عبداللہ سے حضور پاک تشریف لائے تو جناب رسول پاک کیا ہیں؟ آل ابراہیم. گل سمجھ آئی؟ اللہ نے کہا تھا میں نے کن کو چنا؟ آل ابراہیم. آل ابراہیم میں کون کون آ رہے ہیں؟ حضور پاک آل ابراہیم. خیال کرائے. آگے کون آئے؟ جناب عمران ابو طالب علیہ السلام. ان سے پہلے کون آئے؟ جناب علی. اب جناب علی آل عمران بھی ہیں، آل ابراہیم بھی ہیں. جناب علی علیہ السلام میں ایک بات بدل گئی. جناب علی آل عمران بھی اور پیچھے سے آل ابراہیم بھی. اب معلوم ہو گیا آل ابراہیم منحصر ہی محمد و آل محمد میں ہے، اور آل عمران بھی اور آل ابراہیم بھی. آل ابراہیم ہی سرکار دو عالم سے شروع ہو رہی آل ابراہیم. اسی لیے آل ابراہیم سے آگے رسول کے بعد کون آئی؟ بی بی پاک جناب سیدہ طاہرہ. رات بھی میں نے عرض کیا جناب علی کا ایک ہونا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے. چونکہ بی بی ہے آل ابراہیم کی آخری فرد. ادھر جناب علی ہے آل عمران کی پہلی فرد. علی ہے پہلی آل عمران کی فرد اور بی بی پاک ہے آل ابراہیم کی آخری فرد. اب اللہ نے آل ابراہیم اور آل عمران کو جب ملایا جناب حسنین آئے تو دونوں کا نام بدل کے نام رکھا آل محمد. اب قیامت تک کے لیے ہو گیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل ابراہیم بھی آ گئے اور آل عمران بھی. اب میں قرآن سے سرکار 12 نسل امامت کا آل عمران کا نسل امامت کا وجود امر سے دکھانا چاہتا اور وہ بھی قرآن سے. صرف قرآن میں پڑھوں گا اور ثابت کروں گا کہ محمد و آل محمد ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی قرابت سے واقع نہیں ہوتے، امر اور مشیت سے بنتے. بہتر ہے بیان کیا جائے. بسم اللہ. تو میں اعلان کر کے کہتا ہوں آج کے بعد جن کے عقیدے ہیں کہ یہ معصومین ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں، نہ 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 نہ، یہ عقیدے غلط ہیں ہمارے. وہ ہماری طرح کے نہیں، خالق نے ان کو طہارت کے کمال پر پیدا کیا ہے. کیونکہ نبوت عصمت کے ساتھ طہارت کی شرط میں نے پرسوں عرض کیا تھا، طہارت شروع ہو گئی ہے. اسی لیے اللہ نے ان کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ اے آل محمد، اب آل محمد سمجھ آگئی، تم سے ہر قسم کا رجس دور رکھے. اللہ کا یہی ارادہ ہے اور ایسا طاہر رکھے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے. جہاں اللہ طہارت کی حق ادا کر دے انہی کمال کا نام آل محمد. اب دنیا کیا جانے کہ محمد و آل محمد کتنے پاک کتنے پاک. اس کی ایک بات میں کہہ کے طہارت کی بات کہہ کے جملہ کہتا ہوں. اب اللہ نے قرآن پاک بذریعہ زبان رسول ہمیں پہنچایا، حضور پڑھتے گئے قرآن بنتا گیا.
کیسی ذات کہ زبان رسول کی ہے، کلام اللہ کا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، جس زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو جائے وہاں ہذیان نہیں ہوتا۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، رسول پاک اور ان 14 میں ہذیان کا تصور ختم۔ جب یہ پاک ہے تو قرآن پاک کتنا پاک ہے۔ جب آپ نے لکھ لیا اور یہ کتاب بن گیا، 2 گتوں کے درمیان قرآن بن گیا، اب قرآن کے لیے رسول حکم ہے کہ اسے بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ بسم اللہ، خوش نہیں ہوئے؟ قرآن پاک لکھا ہوا قرآن، لفظ قرآن اتنی پاک ہے، جو رسول پاک کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پاک ہیں، بغیر وضو کے نہیں ہاتھ لگا سکتے، تو پھر وجود پیغمبر کتنا پاک ہوگا۔ خوش ہو میرے بھائی، اب میں جملہ کہہ دوں تو وجود پیغمبر کتنا پاک ہوگا۔ اگر یہی رسول ابو طالب کی گود میں بیٹھے تو ابو طالب کتنا پاک ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں ابھی قرآن میں آپ کو نسل امامت کا اجرا سمجھتے ہیں، جہاں سے نسل امامت چلی ہے اسی کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ یہ امر و مشیت سے چلی ہے، بحث کرتے ہیں۔ اب 18ویں پارے میں خالق کے ارشاد فرما رہا ہے، یہ بڑی حساس آیت ہے جو پورے قرآن میں جو میں نے بیان کی ہے، پڑھی ہے ابھی۔ اللہ نور السماوات والارض، اگر میں گہری بحث کروں، اللہ کوئی نورانی نور نہیں۔ جہاں گھبرا جائیں گے میں چھوڑ دوں، اللہ ایک کمال ہے، وہ اس بات میں نور ہے، کوئی نورانی وجود نہیں، کیونکہ وہ تو وجود وہ ہے، وہ تو نہ عقل میں آتا ہے، نہ علم میں آتا ہے، نہ ادراک میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، وہ تو ایسا واجب الوجود ہے۔ اس بات میں نور ہے، کیا مطلب ہوا؟ وہ نور ہے اس لیے کہ ظلمت نہیں، اللہ ظلمت نہیں، نور ہے۔ بڑی سمجھ آتی ہے، اللہ ظلمت نہیں، نور ہے، عدم نہیں، وجود ہے۔ عدم نے نہ ہونا نہیں ہے۔ علی فرماتا ہے تمہاری عقلیں جتنی چلتی جائیں، ہائے ہائے کہتی جائیں، جہاں تمہاری عقلوں کی ہائے ختم ہو جائے اللہ اس سے بھی پہلے ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا وہ ایسا ایک نور اس بات میں ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اب افسوس ہے کہ بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے، یہ ترجمہ کیا۔ دیکھیں نور تو وہ اس بات میں ہے، اسے کیوں نور کہتے ہو؟ اس لیے علماء نے 5 ترجمے لکھے ہیں، بہتر ترجمہ میں بیان کرتا ہوں۔ ترجمہ جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا ہے۔ کوئی مرکز نور ہے، خوش ہو حیدری، کوئی مرکز نور ہے، وہ کون ہے؟ 14 جیسے ہر شے کو خالق نور کی تقسیم فرما رہا ہے، ہر ایک کو نور دے رہا ہے، اور مرکز نور معدن نور محمد علیہ۔ اب ترجمہ ہوا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا ہے۔ دیکھیں اللہ کی کوئی مثال نہیں، علی فرماتے ہیں لا مثل لہو، لا ند لہو، لا کفو لہو، اللہ کا کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی شبیہ نہیں، اللہ کی کوئی مثل، کوئی شبیہ، کوئی ند، کوئی ہمسر، کوئی مد مقابل، کوئی شے نہیں۔ لا مثل لہو ولا نظیر، اس کی نہ مثل ہے نہ نظیر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسا کا مثل ہی شے، اس کی مثل بھی کوئی شے نہیں۔
یعنی اللہ ایسا بے مثال ہے. یہاں جو اللہ نے مثال دی ہے ماسالو نور ہی، یہ اللہ کے نور کی مثال نہیں، اپنا کمال ان کو 14 کو دے کر ان کے نور کو نور کہا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس نور آیا، وہ نور کون ہے؟ سرکار دو عالم اور محمد والے محمد کا وجود ہے. ان اللہ نور و کتاب مبین، قرآن کریم. ٹھیک ہے. اب ان کی مثال اللہ نے دی ہے رسول کے نور کی مثال، جو کہ رسول واحد الاصل نور، 14 ہو کے ایک ہو کے 14 سارے محمد ہیں تو نور کی مثال دی. ماشاءاللہ نور ہی، رسول پاک کے نور کی مثال. توجہ فرمائیں جناب، بات شروع ہو گئی ہے، ذرا مشکل بھی ہے اسے سمجھنا. بیٹا آگے ہو جا پتر، آگے انہوں آگے کر، آگے بہت سارا اور ہی آگے ہو جا، اور ہی آگے ہو جا، انہیں تو نیڑے نہ لگے. گھر جا کے باتیں کر. اب جناب یہ ہوا کہ اب ترجمہ شروع ہو گیا. توجہ فرمائیں. ماسالو نور ہی، یہ جو مثال دی ہے اللہ نے، یہ سرکار دو عالم کے نور کی دی. اللہ ان کی مثال دے کے خود بے مثال ہو گیا. جنی خوش ہوئے گا، اس لیے ان کو سامنے کیا، مثال ان کی دی، خود کیا ہو گیا؟ بے مثال. بے مثال کمال. مثل نور ہی، اللہ کے رسول کے نور کی مثال. نور، رسول کے نور کی مثال کا مشکات. بزرگ تشریف رکھتے ہیں پرانے زمانے کے کہ پرانے زمانے میں یہ بجلی نہیں تھی، گھروں کے اندر دیواروں میں اتنے سے تاک انہیں بھی کہتے ہیں، آلہ بھی کہتے ہیں، جالا بھی کہتے ہیں. اتنے ساتھ بنا دیتے تھے کہ جس میں کیا رکھتے تھے؟ چراغ. اس ویلے چراغ تیل والے ہوتے تھے یا اب اللہ اسی کی مثال دے رہا ہے. اللہ کے رسول کے نور کی مثال کا مشکات، اس تاک جیسی تھی. میٹر دکھائی تھی تاک، وہ سمجھ آئیے تاک جیسی ہے. فیہا مصباح، اس تاک میں، اس جالے میں، اس آلے میں ایسا چراغ روشن ہے جو پھونکوں سے بھی نہیں بجھ سکتا. خوش ہو جاؤ وہ چراغ کتنا روشن ہے، پھونکوں سے بھی چلے، وہ نہیں چل سکتا. تو پوچھا گیا مولا وہ جالا جو تاک ہے اس کی جو مثال دی ہے نا آپ کے نور کی، وہ آپ کے جسم میں کون سا حصہ مراد ہے؟ فرمایا میرا سینہ. خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ. اس تاک سے نور سے کی مثال کیا ہے؟ رسول کا سینہ. فیہا مصباح، رسول کے سینے میں مصباح کے معنی ہیں علم نبوت. خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. اب رسول کے سینے میں اللہ نے علم نبوت خود رکھا. سینہ رسول علم نبوت سے منور. میں جملہ کہہ دوں، جب خود اللہ سینہ رسول میں خود علم نبوت رکھے پھر جبریل کو آپریشن کی کیا ضرورت ہے؟ نہ غور نہیں فرمایا. منور کس نے بنایا سینے؟ خوش ہوئے نا؟ کون رکھنے والا ہے؟ اللہ. جب اللہ ہی سینے میں نور نبوت رکھنے والا ہے خود، تو پھر کون سی گنجائش ہے جو جبریل کے رہ گئی؟ تو چھے دیکھے بنانے والوں نے کتنی بڑی بات بنا لی. بکریاں چرا رہے تھے، میکائیل اسرافیل نے لٹا کے اوپر ہاتھوں میں زور دے دیا، جبریل نے آپریشن کر کے معاذ اللہ گند نکال کے نور بن گیا. کہاں سے لایا نور؟ ہم کیا کریں جی؟ اب کہنے والوں نے تو کہہ دیا، لیکن دلیل نہیں ہے ان کے پاس. دلیل یہی ہے کہ اس کا مصباح سے مراد علم نبوت. علم نبوت کس نے رکھا؟ خود توحید نے. جہاں جس سینے میں رسول کے سینے میں اللہ علم نبوت رکھ دے، اسی علم کا وارث ہے علی ابن ابی طالب. خوش ہو جاؤ میرے پتر، خوش.
اللہ اکبر یا رسول اللہ علی حیدری ماشاءاللہ سمجھ آتی جا المصباح فی اس میں کیا ہے مصباح رکھا کمشکات فیہا مصباح جس میں روشن چراغ سے مراد کیا ہے علم نبوت سینہ رسول میں آگے اب اللہ کہتا ہے وہی مصباح المصباح فی زجاجہ وہی علم نبوت بلا فاصل شیشے میں ہے وہ شیشہ ہی علی ابن ابی طالب بسو میرے پتر بلا فاصل یہ شیشہ مٹی والا نہیں وہ شیشہ جس میں کوئی رجس کا داغ ہی نہ جس میں رجس کا تعلق ہی ایسا صاف زجاجہ ایسے شیشے کو کہتے ہیں جو شیشے تو مٹی سے بنتے ہیں یہ والے ہمارے پاس یہ توحید نے بنایا ہے جب وہی مصباح مانے نور نبوت جب شیشے میں آئے گا تو پھر روشنی اتنی پھیلے گی کہ پورا عالمین ہدایت علی سے منور ہو جائے ماشاءاللہ فیہا مصباح المصباح وہی علم نبوت کس میں فی زجاجہ زجاجہ میں زجاجہ مانے شیشہ قندیل ذرا مشکل لفظ شیشہ ذرا آسان ہے شیشے میں ہے علی علیہ السلام شیشہ ہے چونکہ نبی کرتا ہے تبلیغ اور امام کرتا ہے دین کی حفاظت کے لیے منور ہونا ضروری ہے اس لیے علی علیہ السلام کو کیا کہا گیا زجاجہ المصباح فی زجاجہ وہی علم نبوت بلا فاصل کس میں آیا جناب علی اللہ نے وہی علم زجاجہ میں رکھا زجاجہ کون ہے وجود علی پھر مان لو قرآن جتنا علم ہے رسول کے پاس اس کا بلا فاصل مالک وارث کون ہے علی سرکار امیر علی علیہ السلام کے پاس آیا یا نہیں جب آیا تو پھر کل بھی میں نے کہا پرسوں بھی اسی لیے اللہ نے کہا رسول اب سلونی کا دعویٰ تو نہ کر علی سے کروا تاکہ دنیا دیکھے جس کا جانشین ایسا ہے اس کا رسول کتنا علم رکھنے والا المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو اب اس شیشے کی تعریف ہوگی چونکہ امام ہادی کل کل میں نے عرض کیا امام الخلق الزجاجہ تو کانہا کوکب دری اب یہ در کے معنی موتی کے بھی ہے خدا جانے وہ موتی کون سا ہے جس کی روشنی عالمین میں پھیلتی کانہا اے جو زجاجہ ہے کانہا کوکب دری علم نبوت سے عالمین کو اس شیشے نے ہدایت سے منور کر دیا ہادی و ناصر ہے جن کا عالمین المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری در مانے موتی چمکتا ہوا موتی اب اس میں بحث ہے لیکن پھر وہ زیادہ بات نہیں لی یہ تینت بتائی یہ نور ہیں محمد و آل محمد سمجھ آتی کانہا کوکب دری یو کا دو بس اب آپ توجہ جناب علی منور ہے یا نہیں وجود علی شیشہ جس میں نور علم نبوت کل کا کل نور آئے جب شیشے میں نور آئے تو پھر عالمین میں ہدایت عالمین منور ہو جاتی ان کا میری علی پاس ایک اور فرمائش پوری طرح صاحبان علم جو خصوصاً ترجمے پر جن کی نظر رہتی ہے اب اللہ فرما رہا ہے یوں کا دو روشن کیا جاتا ہے یہ دیکھیں روشن علی علیہ السلام کو نور ہی نور ہے منور ہیں یا نہیں اور وہ کیا ہے کانا کوکب دری چمکتا ہوا دو رو موتی اور چمکتا ہوا ستارہ آگے کیا ہے یوں کا روشن کیا جاتا ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے
ہاں کوئی صاحب اگر ماشاءاللہ آپ کی یہ توجہ بتاتی ہے کہ غور پورا غور یوں کا دو کے معنی ہیں اب علی علیہ السلام سے آگے نسل امامت لی وجود حسن آنا روشن کیا جاتا ہے. یہ روشن کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے وجود جناب حسن علیہ السلام اجرائے امامت کہ امامت کے نسل کا اجراء نور سے ہو رہا ہے. یوں کا دو روشن کیا جاتا ہے. روشن کیا سمجھ آئی؟ یعنی جو اب آنے والا ہے وہ بھی نور سے منور بن کے آنے والا ہے. وہ بن کے آنے والے کا اشارہ ہے سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف. جناب علی مرکز ہو گیا جناب حسن کی طرف. کس سے آ رہا ہے؟ یوں کا تو من شجرت مبارکت زیتونت. ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ ہے. یہی فاطمہ زہرا ہے. یہ شجرہ مبارکہ شجر نہیں. شجر جیسے آگے درخت نہیں نکلتے شجرہ سے سارے نکلتے ہیں. اس لیے علی رسول فرماتے ہیں انا شجرۃ طیبہ میں پاک شجرہ ہوں اس کی جڑ ہوں. علی تنا ہے شاخ حسنین ہے ثمر سیدہ ہے پتے شیعہ ہیں. البتہ پتوں پہ خزاں آتی ہے ٹہنیوں پہ نہیں. گرتے پتے ہیں. من شجرۃ مبارکۃ یہ شجرہ مبارک شجرہ سے مراد جناب سیدہ طاہرہ اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب وہ یوں کا دو جو روشن کیا جاتا ہے من مانے سے. تو معدن عصمت کون ہے؟ معدن طہارت کون ہے؟ معدن وجود جناب حسن کون ہے؟ معدن جناب سیدہ طاہرہ. باپ کون ہے؟ کانہا کوکب دری. ماں کون ہے؟ من سیدہ کا نام ہے من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. شجرہ مبارکہ سیدہ. اب پتا چلا نسل امامت چلے گی ہی جناب سیدہ اور علی علیہ السلام. کسی دوسرے سے نسل امامت نے چلنا ہی نہیں. امام وہی ہوگا جس کا باپ علی ہو ماں بطول ہو. اب یہاں سے کیا چلے گا؟ شجرہ نسل امامت من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. زیتونہ بدل الکل واقع ہو رہا ہے شجرہ سے. اگر تمہیں شجرہ سمجھنا ہے زیتونہ سمجھو. زیتونہ کون ہے؟ بی بی پاک. اسے زیتونہ کہا. زیتونہ کا یہ زیتونہ مؤنث کی طرف اشارہ ہے. اس کا مذکر کیا ہوگا؟ زیتون. والتین والزیتون قسم ہے تین کی اور زیتون کی. پھر تین رسول ہے زیتون علی ہے. اب سیدہ کو کیا کہا؟ زیتونہ. اب ترجمے کئی کیے گا لیکن میں ترجمہ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اب جناب سیدہ طاہرہ نسل امامت کی مرکز جناب سیدہ اور جناب علی. اس سے نسل امامت چلے گی. یہ ہے شجرہ مبارکہ. میری طرف غور فرمائے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم و حوا کو پہلے دن کہہ دیا تھا لا تقربا هذه الشجرۃ. اس شجرے کے قریب نہ جانا آدم و حوا. تم اور ہو یہ یہ نسل امامت ہے. یہ نسل آدمیت ہے. نسل آدم اور ہے نسل امامت اور. کیا کہا تھا؟ لا تقربا هذه الشجرۃ. اے آدم و حوا اس شجرے کی طرف نہ جانا. اب ترجمہ کیا کیا گیا؟ گندم لوسنگ. ہم ذرا غور کرنا یہ گندم کیا یا نہیں. اب حقیقت خود بیان کرے تو کہتے ہیں الٹا ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا. لا تقربا هذه الشجرۃ
من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، بی بی پاک کو زیتونہ بدل الکل سمجھانے کے لیے کہ شجرہ، بھیجا بچہ پتر بھیجا میرا بیٹا، ادھر میری طرف دیکھو بیٹا، شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اگلی کا لا شرقیت ولا غربیت، یہ شجرہ مبارکہ جناب سیدہ کی طرف سے اشارہ ہے، لا شرقیت ولا غربیت، بی بی پاک نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے، کرو ترجمہ، اتنا بڑا مجمع تشریف، انہوں نے کیا لکھا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی، اب ترجمہ لیے وہ شرقی تو مذکر ہے، یہ تو شرقیہ ہے، غربیہ ہے، انہوں نے ترجمہ کیا لکھا، شرقی ہے نہ غربی، نہ لکھا میں ذمہ دار یہ لکھا، بعض نے تو کچھ اور لکھا، میں ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ شرقیہ ہے، بی بی پاک لا شرقیت ولا غربیت، یہ شجرہ کی بی بی کی صفت آ رہی ہے، بی بی پاک نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ، کریں بحث سے، میں دیکھیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، شرقیہ شرق سے ہے، شرق سین رے کاف دو نقط، شرق کہتے ہیں ایسا نور نکل کر جو ماحول کو روشن کرتے، غور فرماؤ، جو نور نکل کر اسے روشن کر کر، غرب وہ ہے جو کمال پر پہنچ کر اس کے اوپر حد اختتام لگا دے، اسی لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے، یہ مشرق مغرب اسی لفظوں سے سمجھایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو روشنی، جب سورج ڈھل کے جاتا ہے پھر غروب ہو کے پھر رات ہو جاتی ہے، وہی رات پہلے والی، اب کہا گیا اس مشرق سے مراد رسول ہے اور مغرب سے مراد علی ہے، بس سمجھ آئیے تو، مشرق کون ہے، رسول، مغرب کون ہے، امام، امام پر اختتام ہوگا یا نہیں، یوم ندعو کل اناس بامام ہے، ہر شے کو کیسے اٹھایا جائے گا، امام کے ذریعے، غروب کے معنی اختتام، لیکن قرآن اشارے کرتا ہے، مشرق جہاں سے طلوع ہوا، طلوع کیسے ہوا، رسول پاک سے، دین چلا رسول پاک سے، اور اختتام ہوا 12ویں امام پر، 12واں ہے یا نہیں ہمارا، مغرب ہے 12واں، یعنی امام ہے اور مشرق رسول، جب مشرق رسول ہے تو اب شرقیہ اور غربیہ کا معنی یہ ہے، میں طرح دکھائے سے، بی بی پاک لا شرقیت ولا غربیت، بی بی پاک نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اور نہیں فرماتا، قرآن کیا کہتا ہے، بی بی پاک نہ نبی ہے نہ امام ہے، نبی بھی نہیں امام بھی نہیں، لیکن جب جاتی ہے رسول اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہے، رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اجلس علی منزل ہی، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اپنی جگہ پہ اسی کسی کو کوئی وہ بٹھاتا ہے جسے جگہ اس کی وجہ سے ملی ہو، اسی وجہ سے بی بی ام ابیہا ہے، کیوں بی بی نبی بھی نہیں، توجہ فرمائیں، امام بھی نہیں، جب نہیں تو اب میں ایک بحث کرتا ہوں چھوٹی سی، اللہ کمال ہے، اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ یاد کی بیا ہلے پیا کوئی حد نہیں، لیکن بیٹا یہ ترجمے مشکل ہے میرا پتر، جو میں کہہ رہا ہوں کتنی مشکل ہے یا نہیں، تھوڑی سمجھ آتی بھی ہے، یہ سمجھنا ہے، میں نے تفسیر میں مکمل لکھ دیا، اب جناب دیکھیں اللہ کا لازم بین ہے نبوت، آپ لاکھ لا الہ الا اللہ کہیں اکیلا، جب تک محمد رسول اللہ نہ کہیں لا الہ اکیلے کہنے کا مقصد نہیں ہے، چونکہ نبوت لازم توحید ہے، توحید کے لیے لازم ہے کلمہ نبوت،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اب اسلام مکمل ہوا. لا الہ الا اللہ اکیلا نہیں، محمد رسول اللہ اسلام مکمل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے. میری بات سماعت فرمائے میرا بھائی. توحید کا لازم بین ہے، اس کو میں نے تفصیل سے لکھا ہے. لازم بین کیا ہے؟ نبوت. لا الہ الا اللہ کے ساتھ کلمہ آئے گا محمد رسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد لازم بین ہے امامت. کلمہ آئے گا ساتھ علی ولی اللہ. اب تو کلمے کتنے ہو گئے؟ 3. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ اس کا لازم بین، یہ اس کا لازم بین. یہ دونوں کے نبوت و امامت کا لازم بین ہے عصمت و طہارت، اور عصمت و طہارت کی مرکز ہے فاطمہ پاک. سیدہ طاہرہ ہے یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے چادر تطہیر میں مرکز کس کو بنایا؟ حالانکہ رسول خدا خود تشریف رکھتے بیٹھے ہیں، جناب علی بھی بیٹھے ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، لیکن مرکز کس کو بنایا؟ اے بی بی، چونکہ بی بی ہے عصمت و طہارت، نہ نبی ہے نہ امام ہے. اگر یہ عصمت و طہارت تقسیم نہ ہو تو نہ نبوت ملتی ہے نہ امام ہے. اس لیے سیدہ پاک ہیں معدن عصمت، معدن طہارت. جب تک سیدہ کو نہیں مانا جائے گا، نہ امامت کا ماننا ہے، نہ رسالت کا ماننا ہے، نہ توحید کا ماننا ہے. سیدہ پاک اتنی لازم بھئی ہے. جناب سیدہ طاہرہ سمجھ جاندی، اسی لیے کہا گیا یہ فاطمہ کا باپ ہے. خاتم النبیین نہیں کہا، فاطمہ کا باپ ہے. یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ سیدہ پاک کو کیا بنا؟ مرکز تعارف. اس کو کیا جاتا ہے جو سب سے اہم ہو. سور احدو میں باکمال ہے. سیدہ اصل مرکز ہے معدن عصمت و طہارت. ٹھیک ہو گیا؟ اب جناب من شجرۃ مبارکۃ، سیدہ پاک نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن مرکز تعارف کون ہے؟ جناب سیدہ. کیوں؟ کہ معدن عصمت و طہارت. شرقیت ولا غربیت. آگے تھوڑی بات سمجھ آئی. اگلی بات، اب اس پر مجھے بحث کرنی ہے جو اصل معال ہے ہماری نسل امامت کا، شجرہ امامت کے لیے. لا شرقیت ولا غربیت یکادو زیتھا یضیء. یکادو فعل مضارع ہے، فعل کادا کاف کش والا الف ڈال. کادا، شکر ہے آپ یہ سن لیتے ہیں. بڑے شاعروں میں نہیں سنتے. کادا یکادو، یہ کادا ماضی، یکادو فعل مضارع. کادا یکادو افعال مقاربہ ہے. مقاربہ مانے قرابت کے لیے، یہ افعال مقاربہ ہے. کادو نکت رے بہبا، افعال مقاربہ ساتھ ہے، ان میں پہلا ہی کادو ہے. کادا جو ہے افعال مقاربہ. کیا مطلب ہوا؟ قرآن میں جب ہی کادا یا کادو آئے گا یہ قرابت کو ظاہر تو کرتا ہے مگر قرابت واقع نہیں ہوتی. یہ گل کہو، قرابت کو ظاہر کرتا ہے مگر قرابت واقع نہیں ہوتی. یہ کس کے لیے؟ کادا یکادو. یکادو یہاں یکادو ہے نا، یکادو. یکادو زیتھا یضیء، اب ترجمہ میں قریب ہے. یکادو مانے قریب ہے.
قریب کے معنی کو، قرابت کے معنی کو بیان کرتا ہے. یکادو زیتھا، زیت معنی تیل، ہا معنی او شجرہ، شجرہ مبارکہ کا تیل. شجرہ مبارکہ کون ہے؟ سیدہ پاک. اب سیدہ پاک کے تیل سے کیا مراد ہے؟ حقیقت. حقیقت سے کیا مراد ہے؟ نور حسن. سمجھ آتی بھی؟ زید مانے تیل، شجرہ کا تیل، تیل سے مراد حقیقت. اب اس حقیقت کا کیا مراد ہے؟ نسل امامت میں کس کا اجرا؟ او یوزیو جو پیچھے کا. زیتھا اس شجرے کا اصل، زید حقیقت، نور حسن. اور سمجھ آتی بھی؟ خوش ہو صحیح خوش ہو. یکادو زیتھا یضیء، یضیء مانے روشن، روشن ہوتا ہے. اس کا تیل اب آگے روشن ہوتا ہے، یعنی وجود میں آتا ہے. کون؟ جناب حسن امام وجود میں آتا ہے. اس شجرہ مبارکہ کا زید یعنی اصل، تیل، نور، حقیقت، وجود میں کون آتا ہے؟ حسن. یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ مس بھی نہ کرے تب بھی ظاہر ہو. کیا کہیں سلامت رہے. یکادو، میں اسے ذرا پھیلا کے، یکادو زیتھا یضیء، قریب ہے، گھبرانا نہیں میرے بھائی، قریب ہے کہ اس شجرہ کا تیل. ابھی بھی پاک کون ہے؟ سیدہ پاک جناب علی علیہ السلام کی حرم پاک ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں نکاح ہی قرابت کا نام ہے. جناب علی جناب سیدہ کا نکاح، یہاں قرابت کا تصور ہے. قریب ہے کہ قریب، یکادو زیتھا یضیء، قریب ہے کہ یہ نور روشن ہو. لیکن یکادو کیا کرتا ہے؟ قرابت کو ظاہر کرتا ہے، مگر قرابت واقع نہیں ہو. یہ گل سمجھ رہی ہے؟ قرابت واقع نہیں ہوتی، یعنی جناب علی بھی موجود ہے، سیدہ پاک بھی موجود ہے. یکادو زیتھا یضیء، قریب ہے کہ یہ روشن ہو. یہ خود کہہ دیا وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اسے آگ مس بھی نہ کرے. یہ آگ سے مراد خواہشات. تو معلوم ہوا خواہش سے بچہ نہیں آتا، قرابت سے پیدا نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ امر سے. یعنی نکاح میں قرابت بھی ہے. سمجھتے بھی ہو؟ سمجھا رہا ہوں یا میں یا نہیں؟ یعنی نکاح کا نام قرابت. اب قرابت میں بھی ایک تصور ہے، لیکن یہاں قرابت لو لم، لم نفی کے لیے آتا ہے. جب فعل مضارع پہ لم لگ جائے تو پھر قرابت کی بالکل نفی ہو جاتی ہے. قرابت کی نفی. لو لم تمسسہ نار، جس کو آگ بالکل مس ہی نہ کرے. معلوم ہو گیا یہ پھر بچہ جو آگے وجود میں آتا ہے مس ہونے سے نہیں ہوتا. کس سے آتا ہے؟ چونکہ امام ہوتا ہے مشیت اللہ، سیدہ ہیں اس مشیت اللہ کی مادن. چونکہ علی فرماتے اذا شاء اللہ شئنا، جب اللہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں اللہ چاہتا ہے. اب اللہ نے چاہا کہ حسن آئے، اللہ نے چاہا نور حسن آئے، وہی علی نے چاہا. جب علی نے چاہا، سیدان علی کی چاہت کو قبول کیا، حسن وجود میں آ گیا. حسن کس میں آ گیا؟ وجود میں آ گیا. کس سے وجود میں آیا؟ قرابت سے نہیں، مشیت سے. مشیت ہی امر ہے. پھر مانو نسل امامت امر سے چلتی ہے.
قرابت سے نہیں. پھر آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ امام ہماری طرح ہوتا ہے. نہیں، امام ماں باپ ہوتے ہوئے بھی عمل سے بنتا ہے، جس کی دلیل آج بھی جناب عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھا دیا دیکھو عیسیٰ عمر سے بنا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے 12ویں کی. ماں بھی ہے 12ویں کا، باپ بھی ہے. جب ماں اور باپ ہیں تو منتظر کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کیسے بنا؟ عمر سے. پھر کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ جب انتظار کرنے والا عمر سے بنا ہے پھر منتظر نطفے سے نہیں بنتا. وہاں قرابت واقع نہیں ہوتی، خلاف عدل ہے. خلاف عدل ہو جائے کہ جو انتظار کرنے والا ہے وہ تو اتنا پاکیزہ ہے کہ عمر سے بنا، اور جس کا انتظار ہے تو وہ افضل ہوتا ہے. یہی وجہ تھی. جناب جب آئے گا نا میرا 12واں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تشریف فرمائیں گے، بیعت کریں گے سرکار کی کر کے. رسول میرا امام 12واں کہے گا عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھو، تقبل جبنا مریم علیہ السلام. عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ اور نماز پڑھاؤ. کہے گا مولا میں پڑھاؤں تو میری نہیں ہوگی. ہم سمجھ آئیے، معلوم ہو گیا عمر سے بن کر بھی طہارت میں کم ہے. نہ کم ہے یا امام کہیں گے نا آؤ نماز پڑھاؤ. جناب عیسیٰ کیا فرمائیں؟ مولا میں پڑھاؤں تو میری نماز نہیں ہوگی. حالانکہ کیا کس سے بنا؟ عمر سے. نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اولو العزم بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، ماں بھی بطول ہے، سارے شجرے ہیں. کہا میں آگے بڑھوں تو میری نماز نہیں ہوتی. میں جملہ کہوں کہ جس کا 12واں اس میں یار کہو اس کا پہلا علی کیسا ہوگا؟ پھر جو پھر علی کے پیچھے نماز پڑھے گا. کون سمجھ آئیے؟ اسی لیے ان کو یہ جو بن کے امامت کا شجرہ جو آتا ہے یہ عمر سے بنتا ہے، قرابت سے نہیں. آگے جو نسل امامت کا اجرا ہوتا ہے عمر سے. بار بار میں یہی کہوں گا، سمجھ آئی نا تھوڑی؟ اب اللہ کہتا ہے جزیو ولو لم تمسسہم نار، یا خواہش نہیں ہوتی، مشیت و ارادہ اور عمر سے بنانا. اب کہا نورن علی نور. کتنے نور ہیں؟ 12 نور ہیں یا نہیں؟ نورن علی نور. امام کے بعد امام، امام کے بعد امام. جیسے پہلا بنا وہی دوسرا، جیسے دوسرا بنا وہی تیسرا، جیسے تیسرا بنا اسی طرح چوتھا. یہ بنتے بنتے کہاں تک پہنچ گئے؟ 12ویں تک. پھر 12ویں جتنے بنے ہیں یہ عمر سے بنے ہیں، خالق سے نہیں. کل سمجھ آئیے تھوڑی جی؟ مشکل ہو گیا، پیچھے سے آواز نہیں آئی. اللہ جانے جا تو سمجھ آئی نا میرے بھائی. یہ اللہ شکر ہے، شکر ہے، شکر حیدری اللہ خوب کہا ہے. ماشاءاللہ سرے کی بھی اچھی ہے، لیکن سرے کی نے بھی کچھ ہمیں سہارا دے ہی دیا. اب جو امامت آگے چلتی ہے یہ عمر سے چلتی ہے، مشیت سے چلتی ہے. ماں باپ کے ہوتے ہوئے، میں نے پرسوں بھی کہا تھا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا معصوم. یہاں ماں باپ کے ہوتے ہوئے معصوم بھی طاہر بھی ہیں، معصوم بھی ہے.
جب طاہر بھی ہے معصوم بھی ہے، پھر مانو نا علی علیہ السلام طاہر بھی ہے معصوم بھی ہے، کیوں؟ فاطمہ بنت اسد طاہرہ بھی ہے اور معصومہ بھی ہے، جناب ابو طالب طاہر بھی ہے معصوم بھی ہے۔ کہاں بیٹھے گلہ کے چلاوت میں رام گئی ہے، باپ معصوم ہو گئے تو بیٹا معصوم ہو، اسی طرح چلا رہا۔ اب ان دیکھیں چھوڑے، اب اللہ کہتا ہے نور علی نور، یہ نور علی نور کون ہے؟ امام، امام کے بعد امام، ہر امام اسی طرح بنتا ہے، نور علی نور، نور علی نور، نور 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 کے اوپر نور، نور کے اوپر نور، نور کے اوپر نور، میں ترجمہ لکھا ہے نور کے اوپر نور، خطا لفظ لے رہو کہ نور کے اوپر کیا مراد ہے، یعنی ہر امام اسی طرح بنتا ہے جیسا بن کے اجرا ہوا، کیونکہ یہ مشیت سے بنتے ہیں، امر سے بنتے ہیں، ارادے سے بنتے ہیں، نطفے سے نہیں، ورنہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کے لیے یہ آیات آئی، جیسے طاہر ہے طاہر، ٹھیک ہو گیا؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ ہے وہ نور جس کے ذریعے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے نور مانے یا نہ مانے۔ یہدی اللہ لے نور، اپنے اس نور ہی سے اللہ ہدایت کرتا ہے، ہدایت کا مرکز ہی 14 ہے، اللہ ان 14 کے ذریعے ہدایت کرتا ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، ناراض نہیں ہونا، جنہوں نے انہیں بلا فضل ہی نہیں مانا پھر ہدایت کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ وہ مانیں گے تو ہدایت ملے گی، ان کے ذریعے یہدی اللہ لنورہ، اپنے اس نور کی وجہ سے اللہ ہدایت کرتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یضرب اللہ الامثال للناس، یہ مثالیں اللہ نے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے کی، سمجھنے سے مثالیں دی ہیں، مشکات ہے، مصباح ہے، یہ ساری مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ سمجھیں یہ نور کیسے اجرا ہوا، امامت کیسے چلتی ہے، امامت کا اجرا کیسے ہوتا۔ ٹھیک ہو؟ ایک شخص تھوڑی سی چھوٹی سی، رسول خدا کے بعد جو زمانہ تھا ان میں حضرت عمر کا زمانہ ہے، وہ ان کے پاس آیا، کہتا میرا باپ بوڑھا تھا، وہ کوفے میں فوت ہوا ہے، تو اس کی وراثت مجھے گنجلک میں نے خود کی ہے تاکہ آپ زور لگے آپ۔ اب اس نے کہا، انہوں نے کہا جی کوفے میں فوت ہوئے، کہتا سی دفن یہی کیا ہے مدینے میں، چلو مدینے میں دفن کیا، کہتے نہیں تو وہ تو بالکل بوڑھا آدمی تھا، اس سے تو اولاد کی توقع ہی نہیں تھی، آپ اس کے کیسے بیٹے ہو گئے؟ کہتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں وہ بیت المال میں جمع ہو گیا، نہیں ملے گا، خدا گواہ ہے، اعتماد ثاقبہ میں جا کے دیکھ لیں، معجزات آل محمد صفحہ 113 پر جا کے دیکھ لیں، بیان کروں یا نہ؟ میں بھی دیکھا ہوں بیان کریں یا نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے جو ہی اپنے گھر سے آیا نا، مسجد نبی سے روتا ہوا نکل رہا تھا، سرکار امیر المومنین آ گیا۔ یہ آتے نہیں بھیجے جاتے ہیں، جاؤ آتے نہیں، معلوم ہے جب اسے کہا بولا بیٹے کیا بات ہوئی؟ صحیح ایسے ایسے ہے، مجھے میری وراثت نہیں ملی، خدا گواہ ہے۔ جناب نے فرمایا عمار جا کے اعلان کر دو، آج علی وہ فیصلہ کرے گا مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب یہ اعلان ہوتا تھا تو بھاگ کے لوگ آ کے سارے جمع ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اس لڑکے سے تیرے باپ کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا بولا مدینے میں۔ فرمایا آدمی لے جاؤ اور جا کے اس کی قبر کھود کے نا پسلی کی جو ہڈی ہے نا، پسلی کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہو، پسلی کی ہڈی لے آؤ،
انہوں نے کیا وہ ایک چھوٹی سی ہڈی کاٹ کے لے آئے. جب لے آئے تو سارے جنہوں نے پہلے بھی فیصلہ کیا وہ بھی تشریف رکھتے ہیں, سارے بیٹھے. سرکار نے فرمایا سے یہی ہڈی اسی لڑکے کو سنکھاؤ سنکھاؤ. اب جب اس ہڈی تھی اس کو جو سنکھائی, فوارے کی طرح ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا. جو ہی خون نکلا علی نے فرمایا یہی حقیقی وارث ہے. اسے اس کا وہ دے. تو جنہوں نے فیصلہ کیا تو وہ فرمانے لگے صحیح صرف ناک سے خون آیا, اب ہم ان سے وراثت دے دیں. سرکار نے فرمایا دلیل جتنی ہڈیاں باقی یہ سارے لوگ ہیں آئے ہیں ہر ایک کو سنکھا دو. یہی ہڈی ہر ایک کو سنکھا دو. انہوں نے سنکھانی شروع کی کہ کسی کے ناک سے قطرہ نہیں نکلا. پھر علی علیہ السلام فرمایا اب اسے سنکھاؤ دوبارہ. سنکھایا تو پھر خون نکلا. اس نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا مولا یہی وارث ہے. یہ آج ہماری چوتھی مجلس ہے. 4 محرم کو زہرا کی بیٹیاں 2 محرم کو کربلا آئی. میرے امام فرماتے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشیں پہ. یہ ہماری مجالس اس لیے ہے. رسول خدا علیہ السلام مدینے کے ایک گلی سے گزر رہے ہیں. صحابہ کرام ساتھ آئے. روایت میں کہ چلتے چلتے سرکار نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو مٹی میں کھیل رہے ہیں. کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر عزادار و رسول کے قدم رکے. رک کر رسول سارے صحابہ کرام رکے کہ رسول رکے ہیں. رک کر آگے بڑھ کر ایک مٹی میں کھیلتے ہوئے بچے کو رسول نے اٹھا کر اس کے رخسار چومے. جملہ کہوں صرف چومے نہیں, رسول کی آنکھیں پرنم ہو گئی, آنسو نکلنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا مولا مٹی سے بھرا ہوا بچہ اس کو آپ نے اٹھایا ہے. خدا گواہ ہے یہ کہنا تھا. رسول کی آہ نکل گئی. فرمایا اخبر علی اللہ, مجھے اللہ نے خبر دی ہے یہی بچہ من انصار الحسین, یہ میرے حسین کے مددگاروں میں سے ہو. اس کا نام ہے حبیب ابن مزاحم. سید عاصم قبول. حبیب ابن مزاحم یہ کوفہ کا رہنے والا. جب 4 محرم کو اتنی اندھیری کا تصور پیدا ہوا, جناب ثانی زہرا نے کہا فضا ذرا میرے بھائی حسین کو بلائے, یہ دیکھ پوچھو میں اندھیری کیسی ہے. جو ہی امام آئے بی بی پاک نے کھڑے ہو کے گھبرا کے کہا حسین آقا یہ اندھیری کیسی اندھیری ہے. میرے امام نے فرمایا بہن اندھیری نہیں, کوئی فوجیں شام سے آ رہی ہیں. اگر رونا چاہتا ہے کوئی فوجیں کوفہ سے آ رہی ہے, کوئی فوجیں بصرہ سے آ رہی ہے. یہ ان کے گھوڑوں کی سمو کی گرد ہے. جب سمو کی گرد کہا نا, گھبرا کے میری بیوی نے کہا حسین یہ سارے جمع کیوں ہو رہے ہیں. اس وقت میرے امام نے فرمایا بہن یہ تیرے بھائی کے مارنے والے اجرکم اللہ. جب کہا نا مارنے والے, پاک بی بی نے اتنا کہا حسین تیرے بھی کوئی مددگار ہیں. میرے امام نے فرمایا بہن ہیں وہ آ جائیں گے. یہ جملہ سننا تھا. بی بی نے کہا حسین میں 2 محرم سے یہاں آئی ہوں, مجھے پتا لگا کوفہ قریب ہے. آپ کا بچپنے کا دوست حبیب ابن مزاحم, آپ اسے خط لکھے میں دستخط کر دیتی ہوں. اگر حبیب کو میرے دستخط نظر آ جائے بریک رکے گا نہیں, جلدی آ جائے. میرے امام نے فرمایا عباس کاغذ قلم دوات لاؤ. جناب عباس لائے نا, جناب نے لکھا لکھو. جناب عباس نے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. امام نے جب آیت دیکھی فرمایا اسے مٹا کے لکھو انا للہ. ہائے ہائے ہائے. جناب عباس نے کہا مولا انا للہ تو تعزیت کے لیے ہوتا. فرمایا حبیب اس آیت سے مفہوم کربلا سمجھ جائے. لکھو من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ. حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے مرد فقیہ کی طرف. خدا جان مفسر قرآن حافظ قرآن جناب حبیب ابن مزاحم.
انت عارف بحق نام من خیر. عباس لکھو کہ تو میرے حق کو دوسروں کی نسبت زیادہ جانتا ہے. اگلی لفظ کہوں ساری راہ جناب حبیب یہی لفظ دہراتا ہوا روتا ہوا آ رہا ہے. امام نے لکھا ہے لا تبخل نفسک لی حبیب جلدی آنا میری زینب زیادہ انتظار نہ کر. سیدہ سے قبول فرما. اللہ اکبر. یہی وہ جملہ تھا بار بار یہی دہراتا تھا حبیب جلدی کرو چلو زہرا کی بیٹیاں جنگلوں میں آ گئی ہے مولا انہیں لے آئے. اللہ اکبر. جناب حبیب خط بند کیا. جناب زینب عالیہ کے بعض روایات میں دستخط کے بارے میں لکھا گیا. بند کیا. بند لے کے قاصد کو دیا جاؤ کوفے جا کے رات کے وقت دستخط. ابن زیاد کی وجہ سے حالات بڑے عجیب ہو گئے تھے کوفے کے. 2,000 کے پہرے تھے دروازوں پر. دروازے میں دستک کیا. جناب حبیب دروازے پہ کھولا نہیں. اندر سے کہا مننت علی اللہ. کون ہے دروازے پر؟ آہستہ سے کہا مننت علی اللہ. کون ہے دروازے پر؟ انہوں نے دیوار کے بالکل دروازے کے قریب کر کے کہا انا برید الحسین. تو میں قربان ہو جاؤں. جب حسین کا نام آیا جلدی سے دروازہ کھولا گلے لگا کے کہا خوش نصیب حبیب تیرے دروازے پر میرے مولا کا قاصد. کہا کیسے آیا ہے؟ خط دیا چوما. اندر والے کمرے میں جا کے جب خط کھولا نا پاک بی بی کے دستخط دیکھے نا اپنا منہ پیٹ لیا. مولا زہرا کی بیٹیاں جنگلوں میں رونے لگ گیا حبیب. جب رونے لگا نا زوجہ دوڑتی ہوئی آئی. حبیب کیوں رو رہا ہے؟ کہا اجڑ گیا ہوں میری مولا نے مجھے کربلا میں بلایا. اکیلا نہیں آیا زہرا کی بیٹیاں بھی آئی. زوجہ نے کہا تمہیں تو خط آیا ہے رات خواب میں. اجرکم اللہ. سیدنا سے قبول فرمائے. یہی حق ہوتا ہے. جناب زہرا نے مجھے 3 مرتبہ آ کے کہا حبیب کی زوجہ جب خط آ جائے پھر خامن کو جلدی بھیجنا میری زینب زیادہ انتظار نہ کر. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. غلام سے کہا کہ گھوڑا لے لے. گھوڑا لے کے غلام باہر گیا جا کے کھڑا ہو گیا. کافی دیر ہوئی. حبیب 2,000 کے پہروں کے لباس بدل کے باہر نکل آیا. کیا دیکھا گھوڑا رو رہا ہے. جب گھوڑے کے آنسو دیکھے حبیب نے کہا غلام کیا کہا تو نے ایسا جملہ کہ گھوڑا بھی رو رہا ہے. کہتا میں نے اتنا کہا اگر حبیب نہ ہے میں اکیلا چلا جاؤں. کہتا تو مومن ہے میرے آقا کا ماننے والا ہے تو آزاد جا اپنے گھر. غلام کہتا ہے اب ہی تو سعادت کا وقت آیا میں گھر نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ. کہا میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. کہتا ہے نہیں میں غلام رہا آزاد کر کے غلام رہا. غلام آگے حبیب سوار ہوا تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. جو ہی حد کربلا میں داخل ہوئے نا حبیب گھوڑے سے اتر گئے. غلام نے کہا آقا ابھی تو کربلا بہت دور ہے. کہوں جملہ آہ نکل گئی حبیب کی. کہا میں نے امام کے خیمے کی چوک دیکھی اور میں اب سوار ہو کے نہیں جاؤں گا. اجرکم اللہ. ادھر حبیب چلے ادھر میرے امام نے فرمایا عباس قاسم اکبر اور محمد آؤ صف بند ہو میرا حبیب آ گیا. اجرکم اللہ. اللہ عزت افضائی. روایت میں ہے کہ جناب حبیب کی آمد پر امام نے تبسم فرمایا. کربلا میں تبسم کا تصور ہی نہیں تھا. یہی تبسم کی آواز خیمے میں کہی نا. اس وقت بی بی نے کہا فضا جلدی کر کربلا اور حسین اور تبسم. جلدی آ کے فضا نے کہا بی بی مبارک ہو حبیب آ گیا. خدا گواہ جب حبیب کا نام سنا میری شہزادی نے فرمایا فضا حبیب سے کہے تھکا ہوا ضرور ہے ذرا خیمے کے دروازے پہ آ جا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اجرکم اللہ. جو ہی حبیب آئے نا میری بی بی نے کہا فضا حبیب کو میرا سلام کہہ. خدا گواہ حبیب نے سر پیٹ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ کیا یہ وقت بھی آنا تھا کہ زہرا کی بیٹیاں کہاں اور ہم جیسے غلاموں کو سلام. اجرکم اللہ. یہ ایک خط تھا. دوسرا خط امام نے مسیب خزائی کو لکھا. یہ بصرہ میں رہتا ہے 1000 میل کا فاصلہ.
4 محرم کو سے خط لکھ کے امام نے نیچے نوٹ لکھا، مسیب خزائی 10ویں والے دن جلدی آ گیا تو ملاقات ہوگی ورنہ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی مسائل کے لفظ ہے، جلدی آنا۔ خط بھیجا، یہ 8 کو محرم کو وہاں پہنچا، 1 دن رات ملا جناب مسیب کو، کچھ فوج کی اکٹھی کی، یہ وہاں سے رات نمی دن گزار کے رات کو وہاں سے چلے، چڑھاتے ہوئے گھوڑے، دن 10ویں کا راستے میں ابھر گئے۔ خدا گواہ ہے، بار بار مسیب کہے جلدی کرو ورنہ امام نے لکھا ہے ملاقات نہیں ہوگی۔ رو رہا، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص کربلا معلیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، جناب مسیب دوڑ کر اس کے سامنے گئے، کہا کہاں من دیتا، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا من کربلا معلیٰ، بس کربلا کا نام آیا۔ کہا خدا کے لیے بتا کب تو نکلا ہے کربلا سے؟ اس نے رو کے کہا 10ویں کا دن ہے، کب نکلا ہے؟ اس نے رو کے کہا مسافر نہ پوچھ تو اچھا۔ ہائے ہائے ہائے، مسیب نے کہا خدا کے واسطے بتا۔ اس نے جو کہا میں بتاؤں، وہ کہتا ہے میں اس وقت نکلا ہوں جب شبیہ پیغمبر زین سے ہائے 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 زمین پہ گرانا حسین کوہنیوں کے بل پر، اور فرما رہا تھا اکبر بابے کو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، میں اس وقت نکلا ہوں جب حسین علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے۔ منہ پیٹ لیا مسیب نے، جلدی کرو۔ علی اکبر زین سے گر چکے ہیں، پھر دوڑایا گھوڑوں، دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ پھر ایک آدمی کربلا معلیٰ سے آتا نظر آیا، پھر مسیب گیا، اس سے پوچھا کب نکلا ہے؟ چیخیں نکل گئی اس کی، کہا میں اس وقت نکلا ہوں جب 6 ماہ کا لاش اجرکم اللہ ہاتھوں پہ لے کے حسین فرما رہے تھے رضام بے قضائے کا و تسلیم لامرک، میں تیرے عمر کی و تسلیم کیا، اس وقت میں نکلا ہوں۔ چیخیں مار کے رونے لگا ہے مسیب، جلدی کرو۔ دوڑاتے ہوئے گھوڑے جا رہے تھے، ابھی حد کربلا میں داخل ہوئے، کہوں ندائی قد قتل الحسین، اللہ اکبر، قد ذبح الحسین، حسین قتل کر دیا گئے۔ اب یہاں علماء کہتے ہیں مسیب ذرا جلدی آ جاتا تو خیام کو تو آگ نہ لگتی، بیبیاں برہنہ سر باہر نہ نکلتی۔ اللہ اللہ اللہ۔